بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو پیچھے والوں کو؟ میرے بھائی اچھی بات نہیں، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، میں بھی پاگل نہیں ہوں، توجہ کریں، تھوڑا سمجھدار ہے۔ دوسری بات، پیارے بچوں، یہ جو زمانہ ہے بہت فتنوں کا زمانہ ہے، بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، الگ الگ طرح کے فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں کہ لوگ معاذ اللہ اللہ رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم اس زمانے میں زندگی جی رہے ہیں، اتنی آزادانہ فضا ہے دنیا کی، ایسے میں اسلام ہم ہر جگہ ہمیں عزت اس لیے مل رہی کہ حافظ صاحب ہیں، مولانا مدرسے کے طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، عزت اس لیے مل رہی ہے، اسی لیے کھان پان مل رہا ہے، اور ہم جس بنیاد پر عزت پا رہے ہیں اسی بنیاد کی کوئی فکر نہ کریں کہ اسلام کی تبلیغ کا حق کیسے ادا ہوگا، لوگوں کا ایمان و عقیدہ کیسے محفوظ رہے گا، اس کی کوئی فکر نہ کریں، تو یہ ایک بہت بڑی بھومی کی بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بہت باشعور بنائیں، سمجھدار بنائیں، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، زیادہ وقت کتابوں میں گزرے، اور کتابیں جب پڑھیں تو پڑھنے کا حق ادا کریں۔ فارمیلٹی کے لیے نہیں، فارمیلٹی کے لیے کیا ہوگا، آپ کو دیر سے دیر ایک پگڑی مل جائے گی، ایک جوبہ مل جائے گا، آپ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ کس کو دھوکہ ہے؟ بہت مولانا لوگ ہیں، پہلے سے بہت ہیں، آپ کی مارکیٹ 10 ہیں تو 11 ہو گئے، اس سے کوئی فرق پڑا؟ فرق اس سے پڑتا ہے کہ ایک آدمی پوری ملت کا نقشہ پلٹ ڈالے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ رشید القادری، نام سنا ہے؟ ہماری جماعت کی بہت بڑے عالم دین، ایک رشید القادری کسی جماعت میں پیدا ہو تو وہ لاکھوں کے لیے کافی ہے۔ دعوت اسلامی جو ایک تنظیم کھڑی ہے، اس کا اسٹرکچر علامہ رشید القادری نے تیار کیا۔ ورلڈ اسلامک مشن ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے بانی علامہ رشید القادری ہیں، اور جہاں گئے ادارے بنانا، یہ کرنا اور وہ کرنا، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں ایک آدمی کام کا ہوتا ہے تو نقشہ پلٹ ڈالتا ہے۔ اس کو اور بڑے مثال سے سمجھ لیں، غریب نواز ہے، لاکھوں یہ بھولاپن ہے کہ آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میرے غریب نواز ہے، ایک غریب نواز آئے اور لاکھوں لوگوں کی کایا پلٹ ہوئی نا، لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے مبتلا ہوئے، آج تک وہ ایک آئیڈیل ہے نا۔ اور ویسے کہنے کے لیے بہت لوگ ہیں، ہزاروں مطلب کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن کیا ہر کوئی غریب نواز ہے؟ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قیمتی سے قیمتی، بہتر سے بہتر، بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا بنائے۔ اور اچھا کوئی آدمی صرف تمناؤں سے نہیں بنتا، ہر ایرے گیرے کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں اچھا رہوں، بہتر رہوں، لیکن کچھ بہتر بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں بہت اچھا عالم بن جاؤں، کیا صرف اتنا سوچ لینے سے، تمنا کر لینے سے میں اچھا عالم بن جاؤں؟ اچھا عالم بننے کے لیے کتابوں سے ماتھا پرچی کرنی ہوتی ہے، مطالعے کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے، کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، سمجھنا ہوتا ہے، علم کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، تب جا کے کوئی ہر ایک آپ کسی بھی بچے سے آوارے بچے سے پوچھ لیے بیٹا حافظ بننا چاہو گے؟ اگر تمہیں مفت میں کوئی انجیکشن لگا دیا جائے تو حافظ بن جاؤ تو تم بن جاؤ گے؟ تو کہے گا ہاں بن جاؤ۔ لیکن کیا کوئی انجیکشن ہے ایسا؟ یا بنا محنت کے کوئی حافظ بن جائے گا؟ آپ جس طرح سے محنت کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، تب جا کے 3 سال 5 سال میں آپ حافظ بن پا رہے ہیں نا۔ تو کچھ بھی ایک چھوٹا سا بھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے انسان کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، محنتوں کا دن ہے وہ جو آپ کے پاس ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے، میرے بچوں بہت نازک گھڑی میں پرانے زمانے کے لوگوں نے جو زندگیاں گزاری وہ الگ ٹائپ کی، اب آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بالکل الگ ٹائپ کی۔ آپ کے زمانے میں الہاد ہے، استشراق ہے، ارتداد ہے، تشکیک ہے، ان چیزوں کا مطلب سمجھتے ہیں میں جو بول رہا ہوں؟ الہاد کسے کہتے ہیں، ارتداد کسے کہتے ہیں، تشکیک کسے کہتے ہیں؟ یہ نئے زمانے کے الگ الگ ٹائپ کے فتنے ہیں، ہر مسلمان کنفیوژن کا شکار ہے، یا اس کو مانے کہ اس کو مانے، یہ مولانا یہ کہتے ہیں، دوسرے وہ کہتے ہیں، یہ کس نے پھیلایا؟ اور ان چیزوں کا حل کون تلاش کرے؟ اس کا حل تلاش کرنا آپ، لیکن آپ اسی وقت کر پائیں گے
जबकि बहुत बेहतरीन आलिम दीन बने, वरना तो ठीक है पहले से मार्केट में अच्छे खासे मौलाना लोग भरे पड़े हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपसे गुजारिशें की हैं आपने उनको तवज्जो के साथ सुना है, उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, बहुत मेहनत से पढ़ाएं। ये जो मैंने पूरी गाथा बताई आपके सामने, इसका हासिल किया है। जो पढ़ रहे हैं मेहनत से सब पढ़िए, डूब के पढ़िए। तो इस्लाम यही चाहता है जो काम किया जाए